بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المول کتاب الصلاۃ درس نمبر 438 میں واجب نماز کی قضا ذمہ ہو تو مستحب نماز کا حکم کیا ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز کی قضا کے احکام زیر بحث ہیں۔ واجب نماز کی قضا ذمہ میں ہو تو مستحب نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں فقہی نظریات اور آراء بھی بیان ہوں گی۔ روایات اور احادیث کی روشنی میں رائے حل پیش ہوگا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وفی جواز النافلۃ لمن علیہ فریضۃ قولان اقربہما الجواز للاخبار الکثیرۃ الدالۃ علیہ وقد بینا مأخذہ فی کتاب الذکر بإیراد ما ورد فیہ من الاخبار۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ کوئی فریضہ نماز ہو، ابھی اس نے اپنا واجب ادا نہ کیا ہو، تو آیا وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ دو قول اس میں موجود ہیں۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ قریب تر جو نظریہ ہے حق کے وہ ہے کہ مستحب نمازوں کو وہ انجام دے سکتا ہے جس کے ذمہ واجب نمازیں موجود ہوں، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب نمازیں وہ پڑھنے کا مجاز نہیں ہے اگر اس کے ذمہ واجب نمازیں ہوں، اور اس کے لیے وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جو منع کرتی ہیں نماز واجب ذمہ ہو تو انسان نافلہ نماز پڑھے تو اسے منع کرتی ہیں۔ تو گویا یہاں پر دو قسم کی روایات ہیں، کچھ جواز پہ دلالت کرتی ہیں کہ جس کے ذمہ واجب نماز ہے وہ مستحب نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور کچھ مستحب نمازوں سے منع کرتی ہیں۔ تو ان کے درمیان جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں جو منع والی روایات میں ہے وہ نہیں کراہتی ہے نہ کہ تحریمی، اور اس کا قرینہ اور دلیل کیا ہے؟ پہلی قسم کی روایات جو اہل بیت کی طرف سے ہیں کہ نافلہ نماز کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، تو دوسری قسم کی روایات سے کراہت مراد لی جائے گی، تو دونوں قسم کی روایات آپس میں جمع ہو جائیں گی، اور نافلہ پڑھنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہوگا۔ اور اس بحث میں نافلہ یومیہ کے علاوہ جو ہے نا مراد ہیں، چونکہ نافلہ یومیہ جو ہوتی ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ وہ واجب نماز سے پہلے ہی پڑھی جاتی، جیسے نافلہ ظہر ہے تو اس کو ظہر سے پہلے پڑھا جائے گا، نافلہ عصر ہے تو نافلہ عصر کو نماز واجب عصر سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور غفیلہ جو ہوتی ہے نماز عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ وفی جواز النافلۃ لمن علیہ فریضۃ قولان، جس کے اوپر واجب نماز موجود ہے، اس کے ذمہ میں ہے، اس کے لیے نافلہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس میں دو قول ہیں۔ قریب تر نظریہ یہ ہے کہ جائز ہے مستحب نماز پڑھنا، للاخبار الکثیرۃ الدالۃ علیہ، چونکہ بہت سی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ وقد بینا مأخذہ فی کتاب الذکر، شہید اول فرماتے ہیں ہم نے اس کے ماخذ اور دلیل کو بیان کر دیا ہے کتاب ذکر شیعہ میں۔ بإیراد ما ورد فیہ من الاخبار، یعنی اس کے متعلقہ جو روایات منقول ہیں ان کو ہم نے وہاں پر بیان کر دیا ہے۔ وحررنا نحن ما فیہ فی شرح الارشاد، اور شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے بھی اس کے متعلقہ بحثوں کو شرح ارشاد الاذہان میں تحریر فرما دیا ہے، یعنی ان کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ارشاد الاذہان کی شرح شہید ثانی کی
روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان، 2 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے، تحقیق کے ساتھ نہایت ہی عمدہ تحقیقات پر مشتمل ہے۔ واستند المانع ایضا الی اخبار دلت علی النہی، جبکہ جو فقہاء و مجتہدین مستحب نماز کو ممنوع شمار کرتے ہیں جب واجب ذمے پہ ہو، تو وہ بھی دلیل دیتے ہیں روایات سے، دلت علی النہی، ایسی روایات اور احادیث کے جو مستحب نماز کو منع کرتی ہیں۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ، تو منع والی روایات سے مراد لینا کہ واجب ذمے پہ ہو، اس کو چھوڑ کے انسان مستحبات کو انجام دیتا رہے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ان روایات سے مراد لینا مکروہ حکم طریق الجامع، اس طرح دونوں قسم کی روایات جمع ہو جاتی ہیں، جواز والی روایات بھی ان پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور جو منع والی روایات ہیں ان پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں حقیقت در حرمت نہیں رکھتی، بلکہ اس سے کراہت مراد لی جائے گی۔ نعم یعتبر عدم اضرارها بالفریضۃ، لیکن معتبر ہے کہ مستحبات فریضہ نماز کو ضرر نہ پہنچائیں اور ان کو جا کے خراب نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری رات نماز شب پڑھتا رہے، صبح کی واجب نماز کو چھوڑ دے، یا اسی طرح عصر و ظہر کی مستحبات کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ پڑھے لیکن واجب کے وقت جو ہے نا سستی کرے یا ان کے اندر اس کو کسالت پیدا ہو، یا اور بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں کہ بعض لوگ مستحبات پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں لیکن واجبات کے وقت ان سے سستی ہوتی ہے۔ ولا فرق بین ذوات الاسباب وغیرها، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ جو مستحبات پڑھنے ہیں وہ ان کا سبب خاص موجود ہو یا بغیر سبب کے ان کو پڑھے جو کہ مستحبات مبتدعہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کی خاطر للہ جو ہے مستحبات نماز کو پڑھنا 1000 رکعت تک پہنچانا بھی وہ مستحب ہوتا ہے۔ تو نافلہ نماز اگر کراہت کے قول کو لے لیں یا حرمت کے قول کو لے لیں تو بہرحال مطلقاً ہو جیسے بعض کا نظریہ ہے یا حرمت کا نظریہ ہو کہ جب وہ اصل واجب نماز کے ساتھ مزاحم ہو تو اس میں فرق نہیں ہے کہ نماز مستحبی سبب کے تحت ہو جیسے زیارت کی نماز ہوتی ہے، شکرانے کی نماز ہوتی ہے، یا بغیر سبب کے ہو جیسے 2 رکعتی نماز مستحب قربتاً الی اللہ پڑھنا۔ ذات الاسباب جو ہوتی ہیں مستحب نمازیں جن کا کوئی سبب ہو، جیسا کہ کتاب الصلاۃ کے شروع میں بیان کیا تھا کہ نافلہ ذات سبب جو ہوتی ہے جیسے نماز طواف ہے، نماز احرام ہے، نماز تحیہ مسجد ہے، نماز زیارت، نماز حاجت، نماز استخارہ اور نماز شکر، ان کے اسباب خاص ہیں، اور اس کے مقابلے میں نافلہ مبتدعہ ہوتی ہے جو بغیر سبب خاص کے قربتاً الی اللہ انجام دی جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ اس میں بھی وہی روایات کا جائزہ لینا ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، ابن الجنید اسکافی، شہید اول اور شہید ثانی، مقدس اردبیلی، سید المدارک اور ایک جماعت جواز مستحب نماز کے قائل ہیں جب واجب نماز اس کے ذمے ہو، جبکہ فاضلین محقق ہلی اور علامہ ہلی اور ایک جماعت وہ ممنوعیت کے قائل ہیں کہ جب واجب ذمے ہو تو مستحب نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ایک قول یہ ہے کہ منع کا نظریہ مشہور ہے بلکہ وہ ہمارے علماء کا نظریہ اور مذہب ہے۔ منع کے لیے مرسلہ مبسوط اور خلاف
سے استدلال کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن علیہ صلاۃ، جس شخص کے ذمے کوئی واجب نماز ہو تو اس کی مستحب نماز نہیں ہوتی۔ مستدرک الوسائل محدث نوری کی کتاب ہے اور شیخ مفید علیہ رحمہ سے نقل کی ہے۔ باب 46 ابواب مواقیت میں ذکر شیعہ میں شہید اول نے نقل کی ہے، فرمایا المروی عنہم، اہل بیت سے منقول ہے، لا صلاۃ لمن علیہ صلاۃ، صحیح زرارہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، ولا یتطوع برکعہ حتی یقضی الفریضہ، جب تک فریضہ انجام کی قضا نہیں دے لیتا، فریضہ نماز کی قضا نہیں پڑھ لیتا، اس وقت تک ایک رکعت بھی مستحب نہ پڑھے۔ وسائل الشیعہ باب 61 ابواب المواقیت میں ہے۔ صحیح یعقوب بن شعیب ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس ایصلی حین یستیقظ او ینتظر حتی تنبسط الشمس، اس شخص کے بارے میں نے سوال کیا جو صبح کی نماز کے وقت سویا رہا حتی سورج طلوع ہو گیا، تو آیا وہ جب جاگے تو نماز پڑھے یا انتظار کرے حتیٰ کہ سورج کی روشنی پھیل جائے؟ فرمایا یصلی حین یستیقظ، جب جاگے تو نماز پڑھ لے۔ قلت یوتر او یصلی رکعتین، نماز وتر پڑھے یا 2 رکعت مستحب پڑھے؟ فرمایا بل یبدأ بالفریضہ، مستحبات نہ پڑھے بلکہ فریضہ اور واجب نماز سے ابتدا کرے۔ وسائل الشیعہ باب 61 ابواب المواقیت میں ہے۔ صحیح زرارہ جو روض الجنان اور مدارک الاحکام میں منقول ہے، قلت لابی جعفر اصلی النافلہ وعلی فریضہ او فی وقت فریضہ، میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کی جب میرے اوپر کوئی فریضہ نماز ہے یا فریضہ نماز کا وقت ہے تو میں نافلہ پڑھ سکتا ہوں؟ قال لا لأنه لا تصلی نافلہ فی وقت فریضہ، ارأیت لو کان علیک من شہر رمضان اکان لک ان تتطوع حتی تقضیہ؟ قلت لا، قال علیہ السلام فکذلک الصلاۃ، فرمایا جب فریضہ نماز تجھ پر ہو تو مستحب نہ پڑھو، کیونکہ جب نافلہ چونکہ فریضہ نماز کے وقت میں نافلہ نہیں پڑھی جاتی۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ جب ماہ رمضان ہو تو کوئی مستحب روزہ رکھ سکتے ہو؟ حتیٰ کہ ماہ رمضان کے واجب کو انجام دے لو تب جا کے مستحبات رکھ سکتے ہو۔ میں نے عرض کی بالکل میں ماہ رمضان کا واجب مجھ پر ہو تو مستحب نہیں رکھ سکتا روزہ۔ فرمایا اسی طرح نماز بھی ہے۔ تو یہ روایت ظاہر ہے کہ کتب اربع یا معتبر کتب میں تو نہیں ہے، حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں، لیکن ان حدیث کی کتابوں سے مستدرک الوسائل باب 46 ابواب المواقیت میں ذکر کی گئی ہے۔ ان روایات کے مخالف جو روایات ہیں جو جواز پر دلالت کرتی ہیں، موثق ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال علیہ السلام یصلی رکعتین ثم یصلی الغداة، ایک شخص صبح کی نماز کے وقت سویا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز مستحب پڑھے، اس کے بعد نماز واجب مستحب پڑھے۔ صحیح زرارہ بن آئین کوفی امام باقر علیہ السلام سے، قلت لو رجل علیہ دین من صلاۃ قام یقضی فیخاف ان یدرکہ الصبح ولم یصلی صلاۃ لیلتہ تلک، قال علیہ السلام یؤخر القضاء ویصلی صلاۃ لیلتہ تلک، ایک شخص پر نماز کا قضا واجب ہے تو وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ صبح ہو جائے گی اور اس نے نماز شب نہیں پڑھی، فرمایا تو قضا کو مؤخر کر دے اور نماز شب کی 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ جو واجب اس پر قضا ہے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے اور مستحب نماز شب
کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو جن روایات میں وہ ویسے مطلب تھوڑا مشکل بھی ہے، نماز صبح یا نافلہ کو کے وقت وہ سوئے رہے اور پھر ان کو قضا کیا تو پہلے فریضہ سے پہلے نافلہ بھی پڑھی تھی۔ وسائل الشیعہ باب 61 ابواب المواقیت میں ہے، اور مستدرک الوسائل باب 46 ابواب المواقیت میں ایسی روایات ہیں، اگرچہ ان روایات میں صاحب النبی یا جناب علی نبی اکرم کا واجب نماز کو چھوڑنا اور ان کے سارے اصحاب کا بھی سویا رہنا، یہ ساری چیزیں جو ادلہ ہیں عصمت کی ان کے منافی ہیں، لیکن بہرحال اس کو بھی سیاق میں بیان کرتے ہیں۔ تو ان دونوں قسم کی روایات میں جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ منع کی روایات سے کراہت مراد لی جائے۔ اب یہ جو ذکر شیعہ ہے، شہید اول کی استدلالی کتاب ہے، بڑی جاندار کتاب ہے، استدلالی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی اس مسئلے کی۔ احکام رواتب فصل سیوم مسئلہ نمبر 11 میں، اور شہید ثانی کی جو ارشاد الاذہان کی شرح روض الجنان اس کی طبع حجری میں صفحہ 183 ہے، اور تحقیقی طبع میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو واضح ہونا چاہیے کہ مراد مستحب نماز سے وہ غیر رواتب ہیں، چونکہ واجب نماز جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو رواتب بنائے گئے ہیں، مستحبات راتب، پنجگانہ کے جو 17 رکھتے ہیں واجب کی تو 34 رکھتے مستحب ہیں، تو وہ جو ساتھ والی رکھتے ہیں ان میں باس نہیں ہے، اس کے علاوہ ذات و سبب ہو یا غیر ذات سبب ہو ان سب کو یہ بات شامل ہے۔ اور مستحبات کا فریضہ کو ضرر نہ پہنچانا شرط ہے۔ تو نہج البلاغہ میں حتیٰ ایک فرمان موجود ہے کہ واجب نمازوں کو جب ضرر پہنچائیں یہ مستحبات تو ان سے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس قسم کے اور بھی فرامین ہیں۔ تو یہ تو خیال رکھنا چاہیے، جائز تو ہے مستحبات کو انجام دینا جب واجبات موجود ہوں ذمے پہ، لیکن اس کا پھر ضرر نہیں پہنچانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مستحبات میں پڑا رہے اور واجب میں سستی کرے یا پھر واجب کو انجام ہی نہ دے سکے۔